الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنے فضل اور کرم سے ہمیں زندگی میں پھر اور ایک رمضان کی رحمتوں اور برکتوں اور اس کے روزوں اور اس کی تراویح اور اس کی عبادات سے فائدہ اٹھانے کا موقع عطا فرمایا ہے. بہت سے ہمارے دوست احباب پڑوسی گزشتہ رمضان میں موجود تھے اور اس رمضان میں وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں. اگر وہ چاہے اپنی قبر میں کہ ایک روزہ رکھے تو اب اس کا موقع نہیں رہا. وہ چاہے 2 رکعت نماز پڑھ لے، اس کا موقع نہیں رہا. ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا چاہے، اب اس کا موقع نہیں رہا، کیونکہ یہ دنیا عمل کی جگہ ہے، وہ ختم ہو گئی. عمل یہی ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو زندگی کے ایام ہمیں عطا فرمائے ہیں اور یہ مبارک دن عطا فرمائے ہیں، اس کی اگر ہم قدر کریں تو اللہ تعالیٰ کے یہاں انشاءاللہ یہ رمضان ہمارے لیے بہت ہی درجات کو بلند کرنے والا ہوگا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی میں نے ایک حدیث پڑھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس. 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ لوگ ان 2 نعمتوں کے سلسلے میں بہت دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں اور غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ان 2 نعمتوں کی قدر نہیں کرتے. وہ کون سی نعمتیں ہیں؟ الصحت، تندرستی کی نعمت، والفراغ، اور فرصت کی نعمت. یہ تندرستی اللہ نے عطا فرمائی، ہم اس پر غور نہیں کرتے. الحمدللہ ہماری آنکھیں صحیح سالم ہیں. ہم صبح سے رات تک، رات سے صبح تک جب اپنی آنکھوں کو کھول کر کچھ دیکھنا چاہے دیکھ سکتے. ہمارے کان صحیح سلامت ہیں، ہماری زبان صحیح سلامت ہے، جو بولنا چاہے، جو پڑھنا چاہے، جو ذکر کرنا چاہے کر سکتے. ہاتھ اور پیر ہمارے صحیح سالم ہیں، اللہ کے گھر میں جا سکتے، نیک کاموں کے لیے اپنے قدم اٹھا سکتے. جن لوگوں کے پاس یہ نعمت نہیں ہے، اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کتنے ترستے ہوں گے. ایک مدرسے میں جانا ہوا تھا پونا، ابھی گزشتہ چند مہینے پہلے. تو نابینا بچوں کا مدرسہ ہے وہاں، تقریباً 45-50 بچے وہاں پڑھ رہے تھے. لیکن ماشاءاللہ وہ قرآن کے حافظ ہو رہے تھے،
کتابیں پڑھ رہے تھے، لیکن ان بچوں کو جب دیکھا کہ وہ پڑھ رہے، محنت کر رہے، وہیں کھاتے ہیں، تو بڑا دل پر اثر ہوا، بلکہ رونا آیا کہ اللہ، ان بچوں کو اللہ نے آنکھیں نہیں دی اور ہم کو اللہ نے آنکھیں دی ہے، ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ ہم ان آنکھوں سے کتنے گناہ کرتے ہیں، کتنی ناجائز چیزیں دیکھتے ہیں، کتنی اجنبیوں کے اوپر ہم اپنی نظروں کو تاکتے ہیں، ٹی ویوں میں، موبائلوں میں کتنے غلط اور فحش پروگرام ہم دیکھتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ بہت سے لوگ ان دو نعمتوں سے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی ان کا صحیح استعمال نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے تندرستی دی، اس وقت ہم نفل نمازیں، تراویح، فرض جو پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں، ہم تلاوت کرنا چاہے کر سکتے ہیں، ہم ذکر کرنا چاہے کر سکتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کوئی بیماری ایسی آ جائے، یہ صحت خراب ہو جائے تو انسان فرض نماز بھی پھر کھڑے رہ کر نہیں پڑھ سکتا ہے، اشارے سے پڑھنے پر بھی کبھی قادر نہیں ہو سکتا ہے۔ تو آج اللہ نے گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے، نہ نماز کی فرصت مل رہی ہے، نہ ذکر کی، نہ تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے اوقات عطا فرمائے، ایسے ہم کو بزی نہیں کر دیا، اللہ نے ایسے مشغول نہیں کر دیا کہ ہم مسجد بھی نہیں آ سکتے۔ کتنے اوقات ہمارے خالی ہیں۔ بعض اللہ کے بندے تو ایسے ہیں کہ ان پر ابھی کچھ کاموں کی ذمہ داری ہی نہیں ہے۔ کچھ حضرات ہیں جو تھوڑا بہت کام کر لیتے، اپنی روزی روٹی کا انتظام ہو جاتا ہے، پورے دن وہ مشغول نہیں رہتے، تو باقی اوقات کیا کرے؟ باقی اوقات کو بھی کیوں ضائع کرے؟ باقی اوقات کو ہم تلاوت میں، اللہ کے ذکر میں، کلمہ طیبہ، استغفار کے اندر لگائے۔ ابھی حدیث پڑھی گئی کتاب کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اغتنموا خمسا قبل خمس۔ ہم لوگ چھوٹے تھے، مدرسے کے اندر پڑھتے تھے، 10-11 سال کی میری عمر تھی، تب سے یہ حدیث ہم نے یاد کی تھی، اغتنموا خمسا قبل خمس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت جانو۔ غنیمت جاننے کا مطلب اس سے فائدہ اٹھاؤ، کچھ کرو اس میں۔ اغتنموا خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو غنیمت جانو، 5 چیزوں کے آنے سے پہلے۔ پہلی چیز، شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کی عمر کو غنیمت جان لو بڑھاپا آنے سے پہلے۔ یہ جوانی میں انسان کیا نہیں کر سکتا ہے۔ پوری رات نفل نماز پڑھتے تھے، حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ پوری رات نفل نماز پڑھتے تھے، اور حجاج ابن یوسف بڑا ظالم بادشاہ گزرا ہے، لیکن عبادت گزار تھا، وہ رات بھر میں 200 رکعت نفل نماز پڑھتا تھا۔ حجاج ابن یوسف امام ابو یوسف قاضی القضات تھے، اور وہ روزانہ 100 رکعت نفل نماز پڑھتے تھے روزانہ۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 40 سال تک ان کا یہ حال رہا کہ عشاء کے میں جو وضو کیا، فرض نماز پڑھی، تو فجر کی نماز تک وہ عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ یہ حال تھا، ان کو آخرت کی فکر تھی، اپنی جوانی کی ان لوگوں نے قدر کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی جوانی کو غنیمت جان لو بڑھاپا آنے سے پہلے۔ ابھی بتلایا کہ وہ بڑھاپا آ جاتا ہے، پھر کچھ ہوتا نہیں ہے، ایک پارہ بھی آدمی پڑھ سکتا ہے۔ یہ جوانی کی عمر ہے، روزانہ 10 پارے، 15 پارے، پورا قرآن ہم پڑھ سکتے ہیں، 1000 مرتبہ، 5000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ سکتے ہیں، اور بڑھاپے کے عالم میں انسان کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول کتنا ہمیں بہترین سبق دے رہے ہیں کہ جوانی کی عمر کو بڑھاپا آنے سے پہلے غنیمت جان لو۔ دوسری بات آپ فرماتے، صحتک قبل سقمک، تیری تندرستی کو غنیمت جان لے بیماری آنے سے پہلے۔ کب کون سی بیماری آ جائے گی نہیں بتلا سکتے ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ابھی تندرستی ہے، اس تندرستی کو گناہوں کے کام میں استعمال مت کرو، اس تندرستی کو اللہ کی اطاعت اور اس کی عبادت میں گزارو، وہ بیماری کے آنے سے پہلے۔ ابھی ہمارے ایک دوست سے بیچارے اچانک معلوم ہوا کہ ان کا پیر سوج گیا، ایکسرا لیا، پتہ نہیں کیا کیا لیا، تو معلوم ہوا کہ ہڈی اندر بالکل چور چور ہو چکی، اب وہ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے، اور آپریشن کے بغیر کوئی علاج بھی نہیں۔ ڈاکٹر تو کہتے کہ ہو جائے گا، لیکن اس طریقے سے وہ اچانک ہو گیا کہ وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ میں چلتا پھرتا
ایک دم نوجوان اور میری پیر کے اندر ہڈی بالکل چور چور ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اس لیے اس کی تندرستی کی دی ہوئی نعمت کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. تو فرماتے صحت کا قبل سقمک، بیماری آنے سے پہلے تندرستی سے فائدہ اٹھا لو. تیسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حیات کا قبل موتی، اپنی زندگی سے فائدہ اٹھا لو موت آنے سے پہلے. یہ موت کب آ جائے گی کچھ بتلا نہیں سکتے. یہ نہ سوچے آدمی کہ میں بوڑھا ہوں گا تبھی موت آئے گی. جب اللہ نے جو وقت لکھا ہے، بچے کا وقت لکھا ہے بچہ بھی چلا جاتا ہے، نوجوان کا وقت لکھا ہے نوجوان بھی چلا جاتا ہے، بوڑھے کا وقت لکھا ہے بوڑھا بھی. کتنے لوگ ہیں جو برسوں سے بیچارے بستر پر پڑے ہیں، وہ موت کی تمنا کرتے کہ ہم دنیا سے چلے جاوے اچھا، لیکن اللہ نے وقت نہیں لکھا، نہیں آتی. اور چلتے پھرتے نوجوان وہ ابھی بیٹھے تھے، ابھی بات کر رہے تھے، ابھی کھانا کھا رہے تھے، پتہ چلا کہ بھئی انتقال ہو گیا. تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہمیں تاکید کر رہے ہیں کہ بھی اپنی زندگی کو غنیمت جان لو موت آنے سے پہلے. اور چوتھی چیز فرماتے ہیں تین چیزیں ہو گئی. جوانی کو غنیمت جان لو بڑھاپے سے پہلے، بیماری کو غنیمت جان لو تندرستی سے پہلے، اپنی زندگی کو غنیمت جان لو موت آنے سے پہلے. اور فراغ کا قبل شغلک، اللہ نے جو تجھے فرصت کے موقع دیے ہیں اس کو غنیمت جان لے تیرے مشغول اور بیزی ہو جانے سے پہلے. فراغ کا قبل شغلک، فراغ کہتے ہیں اللہ نے کچھ اوقات میں ہمارے برکت رکھی ہے، ہم اپنے کچھ کام کاج کر لینے کے بعد بھی وقت بچا رہتا ہے، اس وقت کو اللہ کی عبادت میں گزارے، اللہ کی رضا کے کاموں میں خرچ کرے. تو جو تیرا وقت بچا ہوا ہے اس کو استعمال کرے. ورنہ بہت سارے لوگ ایسے بیزی ہوتے، ایسے مشغول ہوتے کہ انہیں فرصت ہی نہیں ہوتی، بال بچوں سے بات کرنے کی فرصت نہیں. اور پانچویں چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں غنا کا قبل فقری، اللہ نے اگر تجھے مالداری عطا فرمائی اس مالداری کو فقر آنے سے پہلے تو غنیمت جان لے. جو کچھ مال اللہ نے دیا اپنے بال بچوں اور اپنی ضروریات کے بعد جو کچھ بچے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اہتمام کر. ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کروڑ پتی تھا اچانک روڑ پتی ہو گیا. روزانہ ہم واقعات سنتے ہیں بھولا پارٹی اڑ گئی، وہ ابھی تک تو پارٹی تھی اب کیا ہوا، بیچارہ غریب ہو گیا فقیر ہو گیا. ایک دوست ہے بیچارے آتے مشورے کے لیے، ایک وقت نام تھا ان کا سورت کے اندر اور ماشاءاللہ دینی کاموں میں بھی خرچ کرتے تھے. اچانک کچھ ایسے حالات آئے، ایسے مقروض ہو گئے کہ ساری ان کی فیکٹری اور دکان اور مکان سب کچھ بیچنا پڑا. قیمتی گاڑیوں میں وہ گھومتے تھے. ایک دوست نے بتلایا کہ میں نے ان کو دیکھا کہ بیچارے رکشہ والے کو ہاتھ دے رہے کھڑے رکھنے کے لیے. کا بڑا ترس آیا کہ دیکھو ایک وقت تھا کہ خود بڑی گاڑیوں میں گھومتے تھے، تو کیا پتا کب کون سی حالت آ جاوے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے غنا کا قبل فقری، اپنی مالداری کو غنیمت جانو فقر آنے سے پہلے. جو مال اللہ نے دیا اس کے ذریعے جو بھی خیر کے کاموں میں صرف کیا جا سکتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرو، کہ ایسا نہ ہو کہ پھر محتاجی آ جائے، اب چاہے کہ میں کچھ صدقہ کروں زکوٰۃ دو کسی کی خدمت کروں لیکن کچھ نہیں ہے تو کیا کر سکتے ہیں، جب تھا اس وقت کچھ نہیں کیا. تو بہرحال یہ حدیث میں نے اس لیے سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے پھر سے ہمیں یہ مبارک مہینہ دیا اور خاص طور پر یہ آخری اشرا، اس کی یہ تاخرات آج پہلی ہے 21ویں شب. اس آخری اشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت بڑے انعام سے نوازا ہے. اس مبارک مہینے میں ایک رات آتی ہے جس کو شب قدر کہتے ہیں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، خود ایک سورت اس سلسلے میں نازل ہوئی. بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا، یعنی یہ قرآن لوح محفوظ کے اندر تھا، وہاں سے اس دنیا کے آسمان پر، اس دنیا سے جو لگا ہوا آسمان ہے یہاں پر پورا قرآن اس رات میں اتارا گیا. پھر اس کے بعد آہستہ 23 سالوں میں اس زمین پر وہ قرآن مکمل نازل ہوا.
تو کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ یہ قرآن جیسی اللہ کی نعمت اور اس کا کلام اس مبارک رات میں اتارا گیا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جا رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معلوم ہے کہ یہ شب قدر کیا ہے؟ کس کو کہتے ہیں؟ اس کی کیا حقیقت ہے، کیا فضیلت؟ خود پوچھا جا رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یعنی اس ایک رات کے اندر تم عبادت کر لو تو 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر ثواب ملے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت کو اللہ نے کتنا نوازا. یہ صورت کس موقع پر نازل ہوئی اس سلسلے میں لکھا ہے تفسیر کی کتابوں میں. تذکرہ ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا صحابہ کے سامنے کہ پہلے زمانے میں ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں جن کی 1000 سال تک اللہ کی عبادت میں مشغول رہے. ایک شخص کا تذکرہ ہوا کہ 1000 سال اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہا، 1000 سال عبادت کرتا رہا. بعض لوگ ایسے گزرے جن کی 500 سال کی عمریں ہوئی لیکن ان 500 سال میں کبھی انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا. تو صحابہ اکرام کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا، وہ پریشانی ہوئی کہ ایسے ایسے لوگ گزرے جو 1000 سال 500 سال تک اللہ کی عبادت میں مشغول رہے. ہماری عمریں تو کم ہیں، 60 سال 70 سال 80 سال 100 سال بہت زیادہ سے زیادہ. ہم اگر رات دن بھی عبادت کرنے میں لگ جائے تو ان لوگوں کی عبادت کے برابر ہم نہیں پہنچ سکتے. ظاہر بات ہے ایک آدمی کو 100 سال ملے تو بھی وہ کتنی عبادت کرے تو بھی وہ 1000 سال والے کے مرتبے کو کیسے پہنچ سکتا ہے، 500 سال والے کے مرتبے کو کیسے پہنچ سکتا ہے. صحابہ کو بڑا دکھ ہوا اور بعض روایت میں کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا دکھ ہوا کہ پہلے لوگ ایسے عبادت کرتے تھے، میری امت کی عمریں تو کم ہیں، ان کے درجے کو کیسے پہنچ سکیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے کہ آپ ناراض نہ ہوں، آپ اور آپ کی امت کو ہم خوب نوازتے ہیں. دیکھو پہلی امت 1000 سال عبادت کرے، تمہاری امت کا ایک آدمی، کوئی آدمی اگر ایک رات بھی عبادت کر لے تو 1000 مہینے کو کتنے ہوتے؟ 83 سال 4 مہینے. ایک رات اگر عبادت میں گزار دے آدمی تو 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب ملے گا. اللہ کے کتنے بندے ایسے خوش نصیب ہیں کہ جب سے وہ سمجھدار ہوئے اور شریعت کے احکام ان پر آئے اس وقت سے لے کر کبھی ان کی شب قدر فوت نہیں ہوئی. کیونکہ وہ رمضان بھر اور آخری عشرے میں خاص طور پر لگے رہتے ہیں، اعتکاف کر لیتے ہیں، رات دن اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں. اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے کہ اس میں انسان مسجد میں رہے گا دن اور رات تو یقیناً شب قدر اس کو ملنے والی ہے. تو اللہ کے کتنے بندے ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہماری کبھی شب قدر فوت نہیں ہوئی. پھر اس شب قدر کے متعلق کہ بھی کب ہوگی یہ، ایسے تو بعض فقہا فرماتے ہیں کہ پورے رمضان میں کسی بھی رات میں ہو سکتی ہے، اس لیے پوری رمضان ہی ہمیں عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے. بہت سی حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے. چنانچہ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ آخری عشرے کا اعتکاف کیا ہے اور صحابہ نے بھی آپ کے ساتھ اعتکاف کیا ہے. اسی لیے یہ خاص اعتکاف کیا جاتا ہے کہ شب قدر ہمیں مل جائے، ہمارے ہاتھ سے فوت نہ ہونے پائے، چھوٹنے نہ پائے. اس لیے جو حضرات نے اعتکاف کیا وہ بھی، اور جو حضرات معتکف نہیں ہیں کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ وہ ہر نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھے. خاص طور پر مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، فجر کی نماز اگر کچھ بھی نہ کرے آدمی، کم از کم یہ 3 نمازیں بھی وہ جماعت کے ساتھ پڑھ لے گا تو شب قدر میں نماز پڑھنے کا ثواب اس کو مل جائے گا. اور جو اوقات ہمارے بچ رہے ہیں اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر کے، اللہ نے مسجد قریب رکھی ہے، محلے محلے گھر گھر مسجد ہے. بیرونی ملکوں میں، فورن کنٹریوں میں جا کر کے دیکھے لوگ مسجد کی نماز کو ترستے ہیں، بغیر گاڑی کے جا نہیں سکتے. 50-50 کلومیٹر 100 کلومیٹر پر مسجد ہے تو بیچارے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں. اللہ کا احسان ہے ہمارے ہاں ہر قدم پر مسجد ہے. اس لیے جہاں اپنی ضرورت سے فارغ ہو جائے، گھنٹہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے جتنی جس میں طاقت ہو
مسجد میں آ جائے، تلاوت کا اہتمام کرے، صلاۃ التسبیح پڑھے، نوافل پڑھے اور کلمہ طیبہ کا ورد کرے، اپنے گناہوں سے معافی مانگے، اپنے گھر کی ماں بہنوں کو تاکید کرے، ان کو بھی تلاوت میں لگائے، ان کو بھی نوافل میں لگائے، بیچاری وہ دن بھر خدمت کرتی ہے، تو یہ نہیں کہ بھی ان سے یہ سب چیزیں ہم ان کو موقع دے، کھانے پینے میں کمی کرے، لیکن ان کو کہو کہ بھی یہ عبادت کا مہینہ ہے، تم بھی عبادت میں لگے رہو۔ اس لیے یہ چند باتیں میں نے عرض کی، خاص طور پر ہمارے دوستوں سے میں کہوں گا کہ بھی یہ چوراہوں پر اور ادھر ادھر بازاروں میں گھومنا پھرنا بند کرے، اللہ نے موقع دیا ہے، اس کی قدر کرے۔ بار بار کہا جاتا ہے لیکن پھر بھی ہمارے دوست پتہ نہیں کیوں عمل نہیں کرتے ہیں۔ تھوڑا سا موقع ہے، 8 ہی دن ہیں، ابھی چاند تو آپ لے آئیں گے 29 کو کہیں نہ کہیں سے، وہ تو چھوٹنے والا ہے ہی نہیں، اس لیے 9 ہی دن بلکہ اب باقی رہ گئے، اس لیے اس کی قدر کرے اور ایک دوسرے کو محبت سے سمجھائے بھی کہ بھی مسجد میں آ کر کے بیٹھ جائے، ادھر فضول باتوں میں۔ بہت سے ہمارے دوستوں نے 5 6 پاروں میں تراویح پڑھ لی، اب چھٹی، عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھتے، تراویح نہیں پڑھتے، یہ بہت غلط بات ہے۔ 2 سنتیں الگ الگ ہے، پورے مہینے میں آپ چاہے 27 دن میں قرآن سنو، چاہے 3 دن میں سنو، چاہے 1 دن میں سنو، ایک قرآن پاک پڑھنا تراویح کے اندر یہ سننا، یہ الگ سنت ہے۔ چلو جنہوں نے 5 6 پارے والی پڑھ لی وہ ایک سنت ادا ہو گئی، لیکن پورے مہینے میں تراویح کا پڑھنا یہ بھی سنت ہے، چاہے علم طرح سے پڑھے، چاہے 1 پارہ پڑھے۔ تو یہ بہت غلط نظریہ ہے کہ ہم نے 5 6 دن کے اندر قرآن سن لیا تو اب عشاء کی بھی چھٹی اور تراویح کی بھی چھٹی، ایسی بات نہیں ہے۔ دونوں چیزیں ہمیں کرنی ہیں، اگر پورا قرآن سن لیا بہت اچھی بات ہے، وہ سنت ادا ہو گئی، لیکن تراویح کی سنت تو آخری دن تک ہمیں پڑھنا ہے۔ عشاء کی نماز تو فرض ہے، وہ تو رمضان ہو یا غیر رمضان، وہ تو معافی نہیں ہے۔ اس لیے بہت زیادہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھو کیسے حالات ہے دنیا کے اس وقت، مسلمانوں کی جان، ان کی عزت، ان کی آبرو، ان کے مال اور جان محفوظ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اعمالکم عمالکم، تمہارے اوپر جو حاکم آنے والے ہیں وہ حقیقت میں تمہارے اعمال ہیں، جیسے اعمال تمہارے ہوں گے اللہ کی طرف سے ویسے حاکم آئیں گے۔ ہم خود سوچے کتنے ہمارے حالات بگڑے ہوئے ہیں۔ یہ تو عبادات کا میں ذکر کر رہا تھا کہ رمضان جیسے رمضان میں بھی نماز اور تلاوت کی ہمیں توفیق نہیں، فرض نماز نہیں پڑھ رہے، ہم تراویح نہیں پڑھ رہے ہیں، پھر دوسرے جو اخلاق ہے، معاشرت ہے، معاملات ہے، وہ تو بہت دور کی بات ہے۔ کتنے معاملات ہمارے ایسے جو ناجائز ہے، سودی کاروبار ہے، حرام طریقوں سے ہم کماتے ہیں، جوئے کی نوجوان بچوں کو عادت پڑ گئی، نوجوانوں میں نشے کی عادت پڑ گئی، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، نوجوان ہو گئے اور نشے کر رہے ہیں، اور ماں باپ کو کوئی فکر ہی نہیں ہے، جوئے کھیل رہے ہیں، سٹے کھیل رہے ہیں، اور ماں باپ کو بھی کوئی فکر نہیں۔ تو یہ گناہ تو ایک پوری لمبی لسٹ ہے اس کی، جس میں ہمارا معاشرہ مبتلا ہے۔ ان سب برائیوں، بے حیائیوں اور گناہوں کے ہوتے ہوئے ہم سوچتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے مدد آئے، یہ بہت مشکل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی وقت نصرت اور مدد فرماتا ہے جب بندے اس کی طرف رجوع کرے۔ اس لیے عبادات کے ساتھ ساتھ ہم سارے گناہوں سے توبہ کریں، اور ہم بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو ہم ان برائیوں سے روکیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتی، تم میں سے ہر انسان نگران ہے، اور ہر نگران سے اس کے ماتحت کے لوگوں کے بارے میں سوال کریں گے اللہ تعالیٰ۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو شراب سے روکا تھا یا نہیں؟ وہ جوا کھیل رہا تھا، روکا تھا یا نہیں؟ وہ بے حیائی کے کام میں مبتلا تھا تو انہیں روکا تھا؟ یہ ذمہ داری ماں باپ کی ہے۔ ہم اس سلسلے میں بڑے فکر ہے، اس لیے ہمارے گھروں کا ماحول بھی خراب ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے چند باتیں عرض کی، تو ایک تو بھائی راتوں میں ہم اہتمام کریں، خصوصاً اپنی مسجدوں میں آ جائے، گھر میں پڑھے، جس کو جہاں مناسب ہو، اور فضول باتوں سے، لایانی باتوں سے، اس طرح کی مجلسوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ انشاءاللہ تھوڑے دن ہم اس طرح کر لیں گے، سال بھر اس کا اثر رہے گا۔ سال بھر تک فرمایا گیا کہ رمضان میں جو آدمی جیسے وقت گزارتا ہے، سال بھر تک اس کا اثر رہتا ہے۔ رمضان میں ہم نے نمازوں کا، تلاوت کا، ذکر کا اہتمام کیا، انشاءاللہ سال بھر اس کا اثر رہے گا۔ رمضان میں گناہوں سے بچے، سال بھر گناہوں سے بچنا آسان ہوگا، اور رمضان میں بھی وہی بے پرواہی رہی، غفلت رہی، تو پھر 11 مہینے اس کا اثر رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا
مناجات پڑھ لیں. چلو ابھی تھوڑی دیر مناجات مختصر پڑھ لیتے ہیں. یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں. مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں. ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں. اور ہوش رہے مجھ کو نہ کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں. اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں اے میرے الہ. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. تیرے سوا مطلوب حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں اے میرے الہ. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. دونوں جہاں میں جو کچھ بھی ہے سب ہے تیرے زیر نگیں. جنوں انسو حور و ملائک، عرش و کرسی چرخ و بری. کونوں مقام لائق سجدہ، کونوں مقام لائق سجدہ تیرے سوائے نور مبین. کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں اے میرے الہ. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. تیرا گدا بن کر میں کسی کا دست نگر اے شاہ نہ ہوں. بندے مالو زر نہ بنوں میں، طالب عز و جاں نہ ہوں. راہ پہ تیری پڑھ کے قیامت تک میں کبھی گمراہ نہ ہوں. اور چین نہ لوں میں جب تک راز وحدت سے آگاہ نہ ہوں. اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں ہے میرے الہ. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ. اے میرے مولا
میری مدد کر چاہتا ہوں میں تیری پناہ مجھ سا خلق میں کوئی نہیں ہے بد کردار و نامعصیہ تو بھی مگر غفار ہے یا رب بخش دے میرے سارے گناہ اب تو رہے بس تعدام آخر ورد زباں اے میرے الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ مجھ کو سراپا ذکر بنا دے ذکر تیرا اے میرے خدا نکلے میرے ہر بن منہ سے ذکر تیرا اے میرے خدا اب تو کبھی چھوڑے سے نہ چھوٹے اب تو کبھی چھوڑے سے نہ چھوٹے ذکر تیرا اے میرے خدا سانس کے بدلے حلق سے نکلے سانس کے بدلے حلق سے نکلے ذکر تیرا اے میرے خدا اب تو رہے بس تعدہ میں آخر ورد زباں اے میرے الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جب تک قلب رہے پہلو میں جب تک تن میں جان رہے لب پر تیرا نام رہے اور دل میں تیرا دھیان رہے جذب میں پراں ہوش رہے اور عقل میری حیران رہے پھر بھی تجھ سے ہرگز غافل دل نہ میرا ایک آن رہے اب تو رہے بس تعدہ میں آخر ورد زباں اے میرے الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيتك ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس اللهم يا كبير يا سميع يا بصير يا من لا شريك له ولا وزير له ويا خالق الشمس والقمر المنير ويا عصمة الباعث الخائف المستجير ويا رازق الطفل الصغير ويا جابر العظم الكثير ندعوك دعاء الباعث الفقير ندعوك دعاء الباعث الفقير كدعاء المضطر الضرير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها ونور الأبصار وضيائها وصحة الأبدان وشفائها اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات
إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولأعمامنا ولعماتنا ولأخوالنا ولخالاتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء. واغفر اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إنك سميع مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها ظاهرها وباطنها. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك حبك حب الأشياء إلينا ونسألك خشيتك خوف الأشياء عندنا. اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان واحشرنا يوم القيامة مع الإيمان. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار. الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. بہت گناہگار ہے، بہت خطاکار ہے، بہت سیاکار ہے. آج تک پوری زندگی اللہ تیری نافرمانیوں میں گزری ہے. یا اللہ ہماری زندگی کا وہ کون سا لمحہ ہے، رات اور دن کی وہ کون سی گھڑی ہے جس میں اللہ تیری ناراضگی والے کام ہم نے نہ کیا ہو اور نافرمانی میں ان گھڑیوں کو استعمال نہ کیا ہو. اللہ بدن کا وہ کون سا عضو ہے جو تیری نافرمانی میں مبتلا نہیں ہوا. اے اللہ ہماری نگاہوں نے بے شمار گناہ کیے، زبان گناہوں میں اے اللہ ملوث رہی، ہماری کان گناہوں کی باتیں سنتے رہے، دل یا اللہ گناہوں کے پلان بناتے رہے. اے اللہ ہم تو گناہوں سے لذتیں اٹھتے رہے. گناہ تو ہماری عادت بن چکی ہے. مولا کریم تو اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. مولا معاف فرما دے، مولا معاف فرما دے. اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا. اے اللہ مبارک مہینہ تو نے اس لیے عطا فرمایا کہ ہم گناہگار لوگوں کی بخشش فرما دے، مغفرت کا پروانہ عطا فرما دے اور جہنم سے چھٹکارے کا پروانہ عطا فرما دے. اے اللہ ہم نے کوئی عمل تو ایسا نہیں کیا جو ہماری مغفرت کو واجب کر دے یا تیری رحمت کو واجب کر دے، بلکہ بہت سارے گناہ ہم نے ایسے کر رکھے ہیں جو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے. مولا تو نے اگر معاف نہیں کیا تو ہم سے زیادہ کوئی خسارے والا نہیں ہوگا. تیرے مقرب فرشتے جبرائیل امین نے بد دعا کی ہے کہ رمضان جس کا اس حالت میں گزر جائے کہ اللہ کی طرف سے اس کی مغفرت نہ ہو وہ ہلاک اور برباد ہو جائے. اور تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بد دعا پر آمین کہی ہے. اے اللہ اگر تو نے ہماری مغفرت نہیں کی
اور یہ رمضان ایسے ہی گزر گیا تو اللہ تیرے ان مقرب بندوں کی بد دعا کے مستحق ہو کر ہم ہلاک و بربادی ہو جائیں گے۔ کہ اللہ ہمیں تیرے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا ہے، ہم سب کی حفاظت فرما لے، ہم ہلاکت اور بربادی سے پوری امت کو بچا لے، پوری امت کے حال پر رحم فرما لے۔ کہ اللہ اس امت کا شیرازہ بکھرا ہوا ہے، کہ اللہ اس امت کی جان اور مال، اس امت کا ایمان، اس کی تجارت، اس کی زراعت، اس کی عزت اور آبرو محفوظ نہیں رہی ہے۔ مولا کریم پوری امت کے حال پر رحم فرما۔ یہ سب کچھ ہماری بدعملی اور گناہوں کی نحوست ہے، کہ اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما، پوری امت کی مغفرت فرما، پوری امت کو اپنی رحمتوں اور مغفرتوں سے ڈھانپ لے۔ الہ العالمین اس مبارک مہینے کے روزوں کو ہماری زندگیوں میں تقویٰ کے آنے کا ذریعہ بنا۔ آج تک پوری زندگی تیری نافرمانی والی رہی، آئندہ کی زندگی عبادت اور طاعت والی بنا دے۔ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزرے، اس کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ ہمارے معاشرے میں جو بے حیائی اور جو یا اللہ ناجائز اور حرام کام پھیل چکے ہیں، نوجوان بچوں میں اللہ نشے کی عادت، یا اللہ اور اسی طرح رشوت اور سود اور جوئے کی عادت اللہ پڑ گئی ہے، مولا کریم اس بے حیائی کے کاموں سے پوری امت کو نجات عطا فرما۔ ہمارے بچوں اور بچیوں کی عزت اور عصمت کی حفاظت فرما۔ ہماری اولاد کو اللہ عقائد حقہ، علوم نافیہ، اعمال صالح، اخلاق فاضلہ سے مالا مال فرما۔ برے اخلاق، برے اطوار، برے کردار و گفتار اور برے لوگوں کی برائیوں کا نشانہ بننے سے اللہ ان کی حفاظت فرما۔ انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ ہم سب کی روزیوں میں اللہ وسعت اور برکت عطا فرما۔ حلال پاکیزہ وسیع کشادہ روزی نصیب فرما۔ کسی کا دست نگر اور محتاج نہ بنا۔ حرام کے لقمے اور شک شبہ والے لقمے سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرما۔ جن کی اللہ تجارت ہے یا زراعت ہے یا ملازمت ہے، یا اللہ جو بھی ان کا طریقہ ہے، اے اللہ روزی حلال روزی کا اس میں خوب برکت عطا فرما۔ الہ العالمین جس کی جو حاجت ہے اپنے خزانے غیب سے پوری فرما۔ مجمع میں جو بھی لوگ مقروض ہے اور ہمارے دوست احباب متعلقین میں برسوں سے اللہ قرض کے بوجھ کے نیچے دبے ہوئے ہیں، مولا کریم ان سب کے قرض کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں پیدا فرما۔ الہ العالمین بہت سے گھروں میں بچے اور بچیاں شادی کی عمر کو پہنچ گئی، رشتے نہ ہونے سے اللہ ان کے والدین فکر مند ہیں، مولا کریم تو اپنے فضل و کرم سے نیک اور صالح جوڑ عطا فرما اور شادی کے ذریعے ان کے ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما۔ جن کے ہاں اولاد نہیں اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما، جن کے ہاں لڑکے نہیں ان کو نیک صالح لڑکے عطا فرما۔ جس کی جو حاجت ہے اپنے خزانے غیب سے پوری فرما۔ ہماری ہمارے والدین کی، اہل و عیال کی، بھائی بہنوں کی، اعزاء اقربا رشتہ داروں کی، دوست احباب محسنین متعلقین کی اور پوری امت مسلمہ کی اللہ مغفرت فرما۔ یہ اللہ شب قدر کی عبادت اور اس کے ثواب سے ہمیں مالا مال فرما۔ یہ رات غفلت میں اور گناہ میں گزر جائے اس سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ تو بے شمار بندوں کو ان راتوں کے اندر نوازتا ہے اور مغفرت فرماتا ہے، ہم گناہگاروں کو بھی ان کے اندر داخل فرما دے، اپنی رحمتوں اور مغفرتوں سے ہمیں ڈھانپ لے۔ اے اللہ جو دن رہ گئے ہیں ان کی پوری قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ روزوں کو صحیح طریقے سے جیسا کہ اس کا حق ہے، تراویح کے حق کے ادا کرنے کا ہمیں اہتمام نصیب فرما۔ قرآن کی تلاوت اور تیرے ذکر کی اللہ توفیق عطا فرما۔ اس مجمع میں جس کی جو حاجت ہے اپنے فضل سے پوری فرما، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اس سے اس کو نجات عطا فرما۔ تیرے بہت سے بندے اے اللہ قید و بند میں محبوس ہے، ان کو رہائی نصیب فرما۔ جو مقدمات میں اے اللہ پھنسے ہوئے ان کو مقدمات سے عزت کے ساتھ بری فرما۔ الہ العالمین اس ملک میں امن و امان اور سلامتی کی فضا کو قائم فرما۔ اے اللہ موجودہ حکمرانوں کے دلوں کو اسلام اور مسلمانوں کے خیر اور بھلائی کی طرف موڑ دے۔ الہ العالمین تو ہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ اے اللہ جس کے جو بھی ناپاک اور ناپاک سازشیں ہیں اے اللہ ان سے اس ملک کی اور اسلام کی اور مسلمانوں کی اور تیرے شریعت کی اللہ پوری حفاظت فرما۔ الہ العالمین ان حکمرانوں ہی کو تیرے دین کا مددگار اور ناصر بنا دے۔ اے اللہ تو جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تیرے نبی کو قتل کے ارادے سے چلے تھے، تو نے ہی اللہ ان کو ہدایت دی اور نبی کا عاشق بنا دیا۔ آج بھی اللہ ہدایت تیرے ہاتھ میں ہے، ملک کے ہر فرد کو اللہ ایمان کی دولت عطا فرما، ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما، کفر اور شرک اور گمراہی کو دور فرما۔ پورے عالم میں اللہ تیرے دین کو پھیلا دے، ہر کچے اور پکے گھر میں تیرے دین کو پھیلا دے۔ تیرے دین کی اشاعت اور اس کی دعوت اور اس کو پھیلانے کے لیے ہماری صلاحیتوں، ہماری طاقتوں، ہماری
تیری دی ہوئی نعمتوں کو اس میں اللہ صرف کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے مدارس کی، مساجد کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، مراکز دعوت و تبلیغ کی، دینی ملی جمعیتوں اور جماعتوں کی جو کام کر رہے ہیں تیرے یہاں مقبول پسندیدہ ہے، ان سب کی اللہ حفاظت فرما. حرمین شریفین کی حفاظت فرما، ممالک اسلامیہ کی اللہ حفاظت فرما. جن لوگوں نے ہم سے اللہ دعا کی کمنٹ اور شیئر کریں، اور مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دعوت میڈیا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.